شہر کے حالات خراب ہو رہے تھے اور جیسا کہا گیا کہ وہ حالات ہر ایک پر اثر انداز ہو رہے تھے، افراد پر، معاشرے میں ظاہر ہے تعلیمی ادارے بھی شامل ہیں، اور کالج جانا شروع کر دیا تھا گریجویشن لیول پہ، اور یہ ایک بہت ہی نیا دور تھا میرے لیے، ایک نیا وقت تھا، اس میں مزہ بھی آ رہا تھا۔ اور لیکن جو سیاسی حالات شہر کے بگڑ رہے تھے وہ پریشان بھی کرتے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ دور ہے جب آپ جوان ہیں، اور میں نے اس وقت بلکہ انگریزی گانے ہم بہت سنا کرتے تھے، اور پاکستانی ڈرامے، کرکٹ، پاکستانی گانے، ہندوستانی فلمیں، یہ سب بہت، اور انگریزی گانوں کا وہ ایک عجیب دور تھا، اور اس میں بھی خاص طور پر راک گانے، گنز اینڈ روزز، میٹیلکا، میگاڈیتھ، آئرن میڈن، ایرو اسمتھ، لیڈ زیپلن، وائٹ سنیک، ڈیف لیپرڈ، مائیکل جیکسن بھی سنتے تھے، میڈونا اور ویم وغیرہ بھی۔ تو میرے ساتھ جو ایک ون آف مائی کلاس میٹس، میرا جو کلاس میٹ تھا زبیر لائق سوری کاشف، اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک بینڈ بھی بنایا تھا۔ مجھے گانے کا شوق تھا، اب بھی گاتا ہوں کبھی کبھی، اور کالج کے کوریڈورز میں گایا کرتا تھا۔ تو ایک بینڈ بھی ہم نے بنایا، لیکن اس کی جو بینڈ کا جو موٹیویشن تھا اور جو خیال تھا، وہ ایک لڑکا تھا عدنان، میں پہلے کسی قسم میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا جو بیس گٹار بجاتا تھا، اس نے بھی ہمیں بہت میوزک کی طرف راغب کیا، اور ہم نے اپنے بینڈ کا نام رکھا لارڈز آف تھنڈر۔ سوچیے ذرا، یعنی میں اس کا گلوکار اور عدنان بیسسٹ، اور ہم کاشف ڈرمر، اور ایک لڑکا تھا ناصر جو گٹار بہت اچھا بجاتا تھا۔ لیکن قسمت کی کیا کہیں، مطلب ستم ظریفی کہ وہ بینڈ بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ عدنان نیوزی لینڈ چلا گیا اور ناصر آسٹریلیا۔ گانے کا شوق تو اب بھی ہے۔ وہ جو سیاسی صورت بدل رہی تھی شہر کی، جو ہمارے کالج تک بھی وہ درائی تھی، اس میں یہ ہوا کہ وہ اتنی طاقتور تھی، اتنی اوور پاورنگ تھی کہ، اور ہمارے جو دوستوں کا حلقہ تھا کالج میں وہ زیادہ تر غیر سیاسی تھا، لیکن میں نے جیسے ایک قسم میں کہا کہ اس دور میں نیوٹرل رہنا بھی ایک خطرے سے خالی نہیں تھا، آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر ہمارے جو دوست تھے وہ غیر سیاسی تھے۔ لیکن ان میں سے کچھ نے ایک بار یہ بھی سوچا اپنی مادری زبان کے وجہ سے، یعنی جو مادری زبان وہ بولتے تھے، کہ ایک خاص پارٹی کو جوائن کر لیں، اس میں شمولیت اختیار کر لیں، لیکن وہ فیصلہ پھر نہیں ہوا، کیونکہ سیاست بہرحال ایک مختلف چڑیا کا نام ہے اور بہت وقت مانگتی ہے، اور اس میں خطرات بھی ہیں۔ جو اچھا ہی ہوا کہ وہ شامل نہیں ہوئے ہماری کلاس میں، لیکن ایک لڑکا ایسا تھا جو ایک اور سیاسی پارٹی کا کارکن بن گیا تھا۔ وہ بہت مقبول اس وقت نہیں تھی وہ سیاسی پارٹی اس دور میں، لیکن اس کا وہ کارکن تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 4-5 برس پہلے اس سے، یعنی اپنی نوعمری میں، ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ بریک ڈانس بھی کیا کرتا تھا۔ بریک ڈانس کا بھی ایک دور تھا کراچی میں، جب لڑکے ٹیپ ریکارڈر گلیوں میں رکھ کر اور گانے لگاتے تھے اور اس پر بریک ڈانس کیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ ایک سیاسی کارکن بن چکا تھا، لیکن کلاس میں باقاعدگی سے آتا تھا، اچھا لڑکا تھا۔ ایک روز ہم صبح، یعنی سویرے کلاس لے رہے تھے، پہلا پیریڈ تھا، شاید دوسرا، مجھے تو کچھ بھگدڑ کی اور ہلڑ بازی کی اور ہنگامے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ہمارے ایک جو ٹیچر تھے اور کلاس میں لڑکے لڑکیاں ہم جتنے بھی تھے، ہم گھبرا گئے اور کلاس سے باہر آ گئے، اور جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں وہاں چل پڑے، اس طرف چل پڑے، تو دیکھا کہ ایک جو بڑی سیاسی جماعت کے لڑکے تھے، اسٹوڈنٹ ونگ ان کا، وہ ہمارے اس کلاس میٹ کو پیٹ رہے تھے، بہت بری طرح مار رہے تھے۔
ڈنڈوں سے، لکڑیوں سے، گھونسے، تماچے، ایک آدھ کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھا، اور یہ ایک بہت ہی ہیبت ناک صورتحال تھی. یہ کتابیں میں نے پڑھنا شروع کر دی تھی. شاعری کا کچھ شوق تھا، وہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، شاعری پڑھنے کا. تو میں ذرا سا اس معاملے میں جلدی گھبرا جاتا ہوں. ایک نان کانفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ میرا اس دور میں تھا. اب تو شاید اتنا نہیں ہے، اس دور میں تھا. اس جھگڑے کو دیکھ کر میں خاموشی سے گھر چلا گیا، یہ سوچے بغیر کہ اس جھگڑے کا انجام کیا ہوا یا اس لڑکے کا انجام کیا ہوا. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں وہاں سے فرار ہو گیا، یعنی اس واقعے سے نظریں چرا لی میں نے. اگلے روز میں جب کالج آیا تو دیکھا کہ وہ لڑکا اب کالج کا ہیرو بن چکا تھا، خاص طور پر لڑکیوں میں بہت مقبول ہو چکا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا. اس نے بڑے جواں مردی سے بہت سارے لڑکوں کا مقابلہ کیا تھا اور تکلیفیں اٹھائی تھیں. اور میرے وہاں پہنچنے پہ میرے دوستوں نے مجھے طنز کا نشانہ بنایا، اور جو کہ ٹھیک تھا، اور مذاق بھی اڑایا. ظاہر ہے یہ میں مڑ کے دیکھ رہا ہوں چیزوں کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں جو میری زندگی کی جو سب سے پسندیدہ اپنی زندگی میں نے کتاب پڑھی ہے، وہ ایک ڈرامہ ہے ہیملٹ. اور ہیملٹ کی کہانی بھی اس شہزادے کی کہ ان ایکشن، اس کا عمل نہ کرنا، اس کا زیادہ سوچنا، فیصلہ کرتے ہوئے دیر لگانا، اس کے بارے میں وہ کہانی ہے. یہ جو عمل کا نہ کرنا ہوتا ہے، یا ایسا فیصلہ کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا عمل ہوتا ہے. We are the sum total of the choices that we make for ourselves. خاصی اس دن کالج میں شرمندگی اٹھانا پڑی. The time is out of joint. Oh, cursed spite, that ever I was born to set it right.